خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رائٹس واچ اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد سعید اور میں ہوں اسرا حق۔ ناظرین، آج کے رائٹس واچ میں ہم بات کریں گے پاکستان میں آنے والے ایک ایسے عدالتی فیصلے کے بارے میں جس کی گونج جو ہے وہ آنے والے کئی سالوں تک سنائی دے گی، اور اس کی وجہ سے پاکستان میں جو آئینی اور قانونی اور جو شہری حقوق ہیں، جو سول رائٹس ہیں، وہ متاثر ہوں گے۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کی سپریم کورٹ کی طرف سے آنے والے ملٹری کورٹس کے کیس کے فیصلے کی جانب، جہاں سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے 5-2 کی اکثریت سے سویلینز کا جو کورٹ مارشل ہے اس کو جائز اور قانونی قرار دے دیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی سپریم کورٹ نے ایک محدود عرصے کے لیے سویلینز کا کورٹ مارشل جائز قرار دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ کافی ساری ریسٹرکشنز لگائی تھی، اور اس کی جو بنیاد تھی سویلینز کے کورٹ مارشل کی، اس کے پیچھے ایک آئینی ترمیم بھی موجود تھی، لیکن اس دفعہ نہ کوئی آئینی ترمیم ہوئی، نہ کوئی قانون تبدیل ہوا، لیکن سپریم کورٹ نے اب یہ اجازت دے دی ہے کہ خصوصی حالات میں ملٹری کورٹس جو ہیں وہ سویلینز کا فوجی ٹرائل کر سکتی ہیں۔ لیکن ساتھ میں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو موجودہ پروسیس ہے اس میں کیونکہ فوجی کورٹ مارشل کے خلاف سویلینز کو جو ہے اپیل کا حق ایک آزاد فورم پہ میسر نہیں ہے، تو اس لیے انہوں نے پاکستان کی پارلیمان کو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ 45 دن کے اندر اندر یہ جو قانونی حکم ہے اس کو بھی پورا کیا جائے، اور جو کورٹ مارشل جن لوگوں کا ہوا ہے ان کو اپیل کا ایک آزادانہ حق جو ہے وہ ہائی کورٹ میں فراہم کیا جائے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کی پارلیمان اس حوالے سے کس طرح سے جو ہے لیجسلیشن کرتی ہے، اور کیا یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے جو ریپرکشنز ہوں گے پاکستان میں آئینی اور انسانی حقوق پر، وہ کیا ہوں گے۔ اور اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم صاحب، جو کہ پاکستانی فوج کے جج ایڈوکیٹ جنرل برانچ میں رہ چکے ہیں، اور پاکستان میں فوجی قوانین کے حوالے سے وہ ایک ایکسپرٹیز رکھتے ہیں۔ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس فیصلے کے جو ہے امپلیکیشنز کیا ہوں گی، اور اس فیصلے میں ایسے کون سے نقائص یا سکم موجود ہیں جن کو ابھی بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو بہت شکریہ کرنل انعام، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلا ایک سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا جو کہ لوگ چہ مگوئیوں کی صورت میں کر رہے ہیں، سرگوشیوں کی صورت میں کر رہے ہیں، کہ یہ جو فیصلے کی ٹائمنگ ہے وہ بڑی لوگ اس کو سسپیشس سے دیکھ رہے ہیں، کہ کہہ رہے تھے کہ جب پاکستان میں ایک جنگی ماحول بنا ہوا تھا اس صورت میں یہ فیصلہ آنا، آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، میں اس کو اس طرح تو نہیں سمجھتا، کیونکہ یہ کافی عرصے سے ڈیو چل رہا تھا، بلکہ اٹ واز مچ، کئی دفعہ ہیئرنگ ہوئی، پھر تیار ہوا جی کون سا بینچ سنے گا، پھر بینچ آیا، پھر ججز وار ناٹ اویلیبل، اور الٹیمیٹلی ایکسپیکٹڈ یہی تھا کہ انہی دنوں میں یہ ڈیسیژن آئے گا، اور وہ تو ویسے ہی قدرتی ایک ماحول بن گیا نا جنگ کا، تو اس دوران یہ فیصلہ آ گیا، لیکن اس سے پہلے تھنگز ور کوائٹ ویزیبل، چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھیں کہ یہ فیصلہ اسی طرح ہی کو آئے گا۔ جو شارٹ آرڈر ہے اس میں ان سوالوں کے جواب نہیں مل رہے، کہ لوگ اب بھی سوال کر رہے ہیں کہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سا کیس جو ہے اب ملٹری کورٹس میں ریفر ہوگا، کون سا کیس آرڈنری کورٹس میں جائے گا، کون سا سیشن کورٹ میں جائے گا۔ تو یہ آپ کی ریڈنگ کیا ہے اس سارے ججمنٹ کے بعد؟ تو یہ اب ڈیسائیڈنگ اتھارٹی کون بنے گا؟ ڈیٹیل ججمنٹ ابھی نہیں آئی، لیکن یہ بات بڑی ذہن میں رکھنے والی ہے کہ 21ویں ترمیم کے تحت بھی جو کورٹس بنی تھی، اور اس 21ویں ترمیم کے تحت جو کورٹ بنی تھی اس کو چیلنج کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں، فل بینچ نے وہ سنا تھا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو الاؤ بھی کر دیا تھا میجارٹی کے ساتھ، لیکن اس کے اندر انہوں نے یہ لکھا تھا، اس ججمنٹ میں یہ موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ سلیکشن آف دی کیسز یا ٹرانسفر آف ہز کیس فرام سول ٹو دی آرمی اس کے اندر کوئی میلا فیڈی ہے یا وداؤٹ جورسڈکشن بھیجا گیا ہے یا کورم نان جوڈس میٹر ہے، تو ہائی کورٹ کین انٹرفیئر، اور ہائی کورٹ کین اس کو سن سکتی ہے، یہ اس میں موجود ہے۔ وہ تو ابھی جب آئے گا فیصلہ ڈیٹیل تو پتہ چلے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ملٹری کورٹس کا جو شخصانہ ہے، یہ فیلڈ مارشل ایوب خان نے 1967 میں فرسٹ ٹائم یہ انہوں نے نکالا، سیکشن 2(1) ڈی انٹروڈیوس کروا دیا کہ جی آرمی اگر چاہے گی تو 2 قسم کے کیسز کا ٹرائل آرمی کر سکے گی۔ ایک انہوں نے لکھ دیا کہ سیکرٹ ایکٹ کی وائلیشن ہوگی تو آرمی اس کا ٹرائل کرے گی، اپنے پاس اس کا فورم آ جائے گا، اور دوسرا انہوں نے کہا جی کوئی بھی آدمی اگر فوج کے اندر بغاوت پھیلانے کی کوشش کرے، کو مٹنے کی کوشش کرے، تو اس کا ٹرائل بھی آرمی کرے گی۔ یہ 2 چیزیں انہوں نے اپنے پاس کر لی، لیکن اس پہ ہم نے بڑا ایفرٹ کی اور بڑا کام کیا، اور الٹیمیٹلی سیکرٹ ایکٹ کے بارے میں گورنمنٹ نے، موجودہ اسی گورنمنٹ نے امینڈمنٹ کر دے سیکرٹ ایکٹ، اور اس امینڈمنٹ میں یہ طے ہو گیا کہ آئندہ اگر کسی نے سیکرٹ ایکٹ کی بھی وائلیشن کی
تو اس کا ٹرائل ملٹری میں نہیں ہوگا, اس کا ٹرائل سول میں ہوگا, ٹھیک. کیونکہ سیکرٹ ایکٹ کے اندر ہی لکھا ہوا ہے پراپر پروسیس اینڈ پروسیجر کہ کب کو آدمی اگر جرم کرتا ہے تو ایف آئی آر درج ہوگی, سیشن جج ول ڈیسائڈ. اور اب آرمی گورنمنٹ نے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دی ہے جس کے تحت اسلام آباد میں ایک سیشن جج جو ہے یہ اپوائنٹڈ ایز دی سیشن جج فار دی سیکرٹ ایکٹ کیسز, اور وہ کیسز کو سن رہے ہیں. ایکسکلوسیو جورسڈکشن ان کو حاصل ہے, وہ سنیں گے. اب سیکرٹ ایکٹ کے کیسز اس قانون کے تحت آرمی نہیں سن سکتی, لیکن اس دوران یہ ایک ایشو آیا کہ کیا دیگر کیسز جو ہیں وہ سنے جا سکتے ہیں. اس میں بھی میں اپنے سیاستدانوں پہ کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ جب ہمارے, اور اس کیس کو بھی یاد رکھیے گا, 2 اہم پیٹیشن تھی اس کے اندر, ایک جسٹس جواد خواجہ صاحب کی پیٹیشن تھی اور دوسری عمران خان صاحب کی پیٹیشن تھی. میں خود حیران ہوں کہ عمران خان صاحب کی جب پیٹیشن آئی تو میں نے بھی اس میں کاؤنٹر پیٹیشن ایک دائر کی, اور جس میں نے کہا کہ خان صاحب نے اپنے دور میں 29 سیولینز کا ٹرائل کیا. یہ الکلمیہ ہے کہ جب ہم اقتدار میں ہو نا, پھر ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں ہم ایک پیج پہ ہیں جی, جیسے ہمیں فوج کہے گی ہم کریں گے. اس وقت باجوہ صاحب اور فیض حمید صاحب ان کے ساتھ تھے, انہوں نے کہا جی یہ ٹرائل کر لیے جائیں. وہ ایک پیغام اکراس دی بارڈر دینا چاہتے تھے کہ جی ہم نے اتنے لوگوں کا ٹرائل کر دیا ہے. ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جن کا کوئی تعلق تھا کشمیر کے ساتھ. آرٹیکل 370 کے بعد انہوں نے ان لوگوں کو اٹھایا, ان پہ پرانے الزامات کے جی 20 سال پہلے آپ کہیں بارڈر پہ دیکھے گئے تھے, اور ان کا ٹرائل 20 بندوں اور یہ 29 بندوں کا کر دیا گیا, جن میں 3 کو سزائے موت بھی دے دی گئی, اناؤنس کر دی گئی. اور مزے کی بات ہے ان سزائے موت والوں کو بھی وکیل کی سہولت نہیں تھی. 29 میں سے صرف 4 لوگ تھے جب ہم نے اس کی ڈیٹیل چیک کی جن کو ایڈوکیٹ ملا, کونسل ملا, باقی کو تو کونسل بھی نہیں ملا. ہم نے امیڈیٹلی اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا, وہ کیسز پینڈنگ ہے سارے, عمل درآمد کسی پر نہیں ہو سکا, لیکن وہ لوگ سزائیں کاٹ رہے ہیں اسی اڈیالہ جیل میں, جس کے زیادہ تر لوگ اڈیالہ جیل میں ہیں, جس کے اندر اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے بنیادی حقوق جو وائلیٹ ہو رہے ہیں. تو بھائی ان سے بندہ پوچھے, اس وقت ہم نے ملاقات بھی کی کہ یہ نہ ریت ڈالیں ملٹری کورٹس والی, جبکہ وہاں ریسٹرکٹ ہے 2 چیزوں کا, سیکرٹ ایکٹ اور ریبیلین یا بغاوت میوٹنی. آپ ان کا کس قانون کے تحت ٹرائل کرتے پھر رہے ہیں؟ وہ انہوں نے تو ہماری بات نہیں مانی اور ان کے ٹرائل کر دیے گئے. اور اب جب ان کے اپنے بندے پکڑے گئے اور ان کا ٹرائل ہوا تو پھر وہ سپریم کورٹ میں آ گیا. وہاں بھی بندیال صاحب نے ہماری پیٹیشن انٹرٹین ہی نہ کی, انہوں نے کہا جی آپ براہ راست کیسے آ سکتے ہیں. تو میں نے کاؤنٹر رپلائی جمع کرایا کہ جی خان صاحب بھی تو براہ راست آئے ہوئے ہیں. یہ جو شارٹ آرڈر آیا ہے ظاہر سی بات ہے ڈیٹیل ججمنٹ نہیں ہے, لیکن اب اف یو آپ نے ظاہر سی باتیں دیکھا ہوگا, اس میں یہ انہوں نے سٹارٹ اس بیسس پہ کیا تھا کہ جو ملٹری کورٹ میں جو ٹرائل ہے اٹ از کنسیڈرڈ اے فیئر ٹرائل. انہوں نے یہ کہا تھا کہ پیرامیٹرز وہ پورے کر رہا ہے جو یہ ملٹری کورٹ ہوتی ہے. پھر ساتھ ساتھ میں یہ بھی ڈائریکٹیوز دیتا ہے کہ جو رائٹ ٹو اپیل ہے وہ اس میں آپ ہائی کورٹ میں دے دیں. سو آپ کو یہ ایک کانٹرڈکشن نہیں نظر آ رہا, یہ فیس سیونگ نہیں لگ رہا آن بہاف آف دا کانسٹیٹیوشنل بینچ کہ یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں, ریکگنائز کر رہے ہیں کہ جو ملٹری کورٹ میں ہے وہ پورا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل ہے, اس کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, پر ساتھ ساتھ میں بھی کہہ رہے ہیں بائی دا وے ہائی کورٹ میں ہے نا رائٹ آف اپیل ہے وہ بھی دے دی جائے. وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. جب ایک دفعہ ان کا اپنا ایک میکنزم ہے, ملٹری کورٹ سزائیں سناتی ہے, دے ہیو دیئر اون کورٹ آف اپیل. تو یہاں سپریم کورٹ نے ان کی اس کورٹ آف اپیل کو نہیں مانا, یہاں انہوں نے اس کو ٹرن ڈاؤن کر دیا کہ نہیں آپ نہیں سنیں گے اپیل وہ سنیں گے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری آلریڈی ایک پیٹیشن پچھلے 10 سال سے سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی, جس میں ہم نے یہ ڈیمانڈ کی تھی کہ جو ملٹری کے بھی لوگ ہیں, ظاہر ہے ملٹری ہیڈ اتھارٹی ٹو کنڈکٹ دی ٹرائلز آف دیئر اون امپلائیز. آرمی ایکٹ کی پروویژن ہے کہ وین یو جوائن دی آرمی تو یو ایکسپٹ دیئر ڈسپلن, اور تھرو آؤٹ دی ورلڈ جتنی آرمیز ہیں دے ہیو دیئر اون کورٹس, اور اپنے جو ڈیفالٹرز ہیں جو لا بریکرز ہیں فورسز کے اندر ان کا ٹرائل ملٹری کی اپنی عدالتیں کرتی ہیں. لیکن ود ان پیسج آف ٹائم دے ریلائز دس تھنگ, فرسٹ آف آل ان امریکہ اینڈ انگلینڈ دے ریلائز دس تھنگ کہ ٹرائل تو آرمی کو ہی کرنا چاہیے فورسز کو, لیکن ان کا رائٹ آف اپیل شوڈ بی این انڈیپینڈنٹ فورم, جو کہ سم جوڈیشل مائنڈ شوڈ بی دیئر ہو شوڈ اوور سی کہ کیا ٹرائل درست ہوا ہے, کیونکہ وہ وہاں تو کوئی لیگل مائنڈ نہیں ہوتا نا, وہ لوگ تو ٹرینڈ بھی نہیں ہوتے, دے آر ڈسپلن پیپل, اور انہوں نے اپنے ڈسپلن کو فالو کرنا ہے, اور پرپز آف دی آرمی ایکٹ از آلسو ٹو مینٹین ڈسپلن. لیکن یہ ججمنٹ آ گئی انگلینڈ میں اور امریکہ میں کہ دے ول گیو دی رائٹ آف اپیل ٹو جوڈیشل افسر, اور نتیجہ یہ نکلا وہاں پر جو کورٹ آف اپیل ہے امریکہ میں بھی اور انگلینڈ میں بھی, اس کے اندر سویلین ججز آر دیئر, وہ ملٹری کورٹوں کی اپیل وہ سنتے ہیں.
और अब देयर आफ्टर जितने अपने हमारे कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं सब के अंदर ये हो गया। और फिर 2007 में इंडिया ने भी राइट ऑफ अपील दे दिया। इंडिया में भी सर्विस ट्रिब्यूनल्स अब बन चुके हैं। देयर आर ऑलमोस्ट 5 सर्विस ट्रिब्यूनल्स हैं इंडिया में, जहां उनकी अपीलें आप दायर करते हैं और वो सुनते हैं। और उन अपीलों के खिलाफ भी अब राइट ऑफ अपील दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि ये कैसे हो सकता है, जब ये मैटर उनके पास आया कि जी राइट ऑफ अपील आप अपनी कोर्ट ऑफ अपील ना बनाए, दे गिव देम अ राइट ऑफ अपील इन जुडिशियल माइंड लोगों के पास। उन्होंने लिखा कि हाउ इट इज पॉसिबल कि द डिफेंडर ऑफ मदरलैंड इज विदाउट एन अपील, उसको डिफेंसिव हासिल नहीं, उनको नो, आप सेपरेट अपील बनाए। ये हमारी पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट में। जस्टिस साकिब निसार साहब ने उसको सुना और दे टर्न डाउन, उन्होंने कहा नहीं जी ये हम आप कोई जरूरत नहीं, हम ऑलरेडी आपके केसेस सुन रहे हैं। मैंने कहा जी आम जो केसेस है ना, एक आम आदमी जो हाई कोर्ट से सजा लेकर आपके पास आता है तो 20 साल तो आप लगा देते हैं फैसला करने में। अगर आर्मी कोर्ट में एक आदमी को 10 या 14 साल सजा हो गई, ये जब तक आपके पास आएगा वो तो सजा ही पूरी कर चुका होगा। जो अगर हम शॉर्ट ऑर्डर पढ़ें तो एक थोड़ी एम्बिग्यूटी रह जाती है कि जो अपील का हक दिया गया है वो सिविलियंस को दिया गया है या तमाम वो लोग जो कि फौजी ट्रायल भुगतते हैं, जिसमें फौज के अपने लोग भी हों, उनको भी मिलेगा? मैं ये समझता हूँ कि अभी तो जो ये फैसले का प्रेमा फेशाई अगर आप उसका जायजा लें तो उससे यही पता चलता है कि ये उन सिविलियंस को राइट दिया गया है जिनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स करेंगी कि दे कैन गो टू हाई कोर्ट। लेकिन एक और मैं आपको अच्छी बात बताऊं कि हमने लाहौर हाई कोर्ट में इस बात को चैलेंज किया था कि देयर शुड बी अ राइट ऑफ इंडिपेंडेंट राइट ऑफ अपील। ठीक है। दरअसल आर्मी में देयर आर 2 प्रोसीजर्स टू डील विद द पर्सन। एक है जुडिशियल प्रोसेस, क्या आपने समरी कोर्ट मार्शल किया या एफजीसीएम करके उसको डिसमिस कर दी। दूसरा एडम एक्शन, कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स के तहत भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी किसी को डिसमिस कर सकती है। देखें ना, डिसमिस करना इज आल्सो कैपिटल पनिशमेंट। इस लिहाज से कि यू लूज एवरीथिंग, यू डोंट गेट एनीथिंग। आपको कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलते। हो सकता है आपकी 30 साल सर्विस हो, आपको डिसमिस कर दिया गया। तो ये केस हमने दायर किया था हाई कोर्ट में और उसके ऊपर हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दे दिया, उन्होंने डायरेक्शन दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि विद इन 3 मंथ्स एक प्रॉपर जुडिशियल प्रॉपर आप राइट ऑफ अपील बनाएं, कानून साजी कीजिए और इनको आप राइट ऑफ अपील दें। तमाम जस्टिस शाहिद करीम साहब ने यह फैसला लिखा पिंडी हाई कोर्ट बेंच पे, वो तशरीफ लाए हुए थे, उन्होंने केसेस देखे, उन्होंने जितनी जो डिस्चार्ज के मैटर थे उन्होंने उसको सेट असाइड किया, उन्होंने रेफर किया अदारे को दोबारा कि आप दोबारा इनको देखें, प्रोसेस को फॉलो करें और गवर्नमेंट को कहा कि विद इन 3 मंथ्स गिव देम अ राइट। और अलमिया फिर वही आ जाता है, ये हमारे मोहतरम इमरान खान साहब की दौरे हुकूमत था, उनके दौर में ये फैसला आया कि आप राइट ऑफ अपील दें। उनने कोई राइट ऑफ अपील नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। वी आर गोइंग इन दी कंटेम्प्ट नाउ। ये जो आपने जस्टिस शाहिद करीम का बताया, ये इमरान खान के दौर में फैसला आया था? ये इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे उस वक्त। अब जो ये 45 डेज का ये टाइम दिया है कि इसके पे कानून साजी होनी चाहिए, व्हाट्स द गारंटी कि ये भी जो गवर्नमेंट है वो प्रोसीड करेगी विद लेजिस्लेशन? वो अगर नहीं होगा तो लोग जाएंगे कंटेम्प्ट में। हम उसमें भी देखें ना, वो उसमें भी अभी खान साहब अगर ये कर देते उस वक्त तो ये आज मसला ही पैदा ना होता। आप जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में रहे हैं, जैक ब्रांच जो कि ये सारे मामलों को डील करती है, कि अगर हम ये फ्लड गेट ओपन कर देंगे सिविलियंस के कोर्ट मार्शल का, बहुत सारे केसेस उधर जाएंगे। आपको नहीं लगता इससे फौज के जो प्रोफेशनलिज्म है उन लोगों, उन फौजियों के जो ये कंडक्ट करते हैं, उस पर असर पड़ सकता है? हम उनको ओवरबर्डन करेंगे इस काम पे? नहीं, वो तो हम तो देखें ना, फ्रॉम डे 1 वी आर अगेंस्ट ट्रायल ऑफ सिविलियंस बाय द आर्मी कोर्ट्स। उसकी रीजन है कि फौज के पास एक बड़ा ही मुकद्दस तरीन फरीजा उनके पास है जो आइन ने उन्हें दिया हुआ है। वो क्या है? इन द केस ऑफ फाइनल एग्रेशन they have to lay down their lives and protect the motherland, number 1. Second, in case of internal aggression or internal disturbance, whenever they are called upon, they have to perform the duties. वो ड्यूटीज कर रहे हैं, फाटा में भी कर रहे हैं, वाना में भी कर रहे हैं, बलूचिस्तान में भी कर रहे हैं और कुर्बानियां दे रहे हैं। हमारा मैंने तो यही हमारा मेन पॉइंट था कि जब वो अपनी जानों की नजराने दे रहे हैं, कुर्बानियां दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आप उनको एक और काम दे रहे हैं जो उनका है ही नहीं, कि आप ये मिलिट्री ट्रायल्स भी आप करें। ये हमारा व्यू पॉइंट ये था कि इट इज इनजस्टिस विद द आर्मी, इट इज जस्ट टू ओवरबर्डन द आर्मी। आप क्यों आर्मी को ओवरबर्डन करना चाहते? और दूसरा इसका एक और नुकसान होगा, इट विल स्पॉइल द सिविल एंड मिलिट्री रिलेशंस। आर्मी को क्या पड़ी है जनाब, वो ट्रायल करे और उसके बाद लोगों की बातें भी सुने कि जी ये हो गया वो हो गया। भाई आप करें, इनको न करने दे। वजह क्या है कि अंग्रेज ने भी यहाँ पर हुकूमत की, लेकिन अंग्रेजों ने भी, उनको भी ये नादर आइडिया नहीं आया
कि सिविलियन का हम ट्रायल करें। उन्होंने सिविलियन के ट्रायल के लिए सेपरेट कोर्ट्स बनाई, जहां बाकायदा कोर्ट्स थी सेपरेट, और उनके तहत ट्रायल होते थे। और इनको क्या, ये अयूब खान को ख्याल आ गया कि नहीं हमें ट्रायल करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा जी हमारे पास एक इख्तियार होना चाहिए। गो के बाद में ये हुआ कि ईमन जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में जब उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं, अहमद फराज ने एक नज़म लिखी, उन्हें हिरासत में ले लिया गया, तो लाहौर हाई कोर्ट ने उनको तलब किया और उनको रिहा कर दिया कि ये तो कोई जुर्म ही नहीं बनता। तो उनके दौर में फिर किसी और का ट्रायल नहीं हुआ, किसी और की करने की कोशिश भी नहीं की गई। Actually, if the judiciary is independent and watching the interest and the rights of the fundamental rights of the people, फिर तो कोई ऐसी एनक्रोचमेंट कर ही नहीं सकता। अच्छा, और मैं आज भी मेरी ओपिनियन यही है, इट इज द बर्डन ऑन द आर्मी, ये आर्मी पर एक बर्डन है। और शायद मैं ये भी एक बात मैं भी ऐड करना चाहूंगा कि शायद फौज ये ट्रायल ना भी करती, ये जो ट्रायल हुए ना सिविलियन के ट्रायल, ये कभी भी आर्मी नहीं करती। आई अंडरस्टैंड दी आप कह लें कि माइंड सेट ऑफ दी आर्मी, मैं जानता हूँ ना, आई सर्व्ड देयर फॉर 27 years। मौजूदा लीडरशिप जो मिलिट्री की है, उनमें से इधर दे आर माई स्टूडेंट्स, जो मेरे साथ रह चुके हैं, आई नो ऑल ऑफ देम। ये कब हुआ? अगर आम हालात होते, चाहे कोर कमांडर के घर पे हमला हुआ, जो भी होता, वो कभी भी रिकमेंड ना करते कि ट्रायल हो। ये ट्रायल कब उन्हें करने पड़े? जब यहाँ पर हमारे इन दोस्तों ने, नालायक दोस्तों ने, जब शहदा की यादगारों को खराब किया, शहदा के तस्वीरों के ऊपर जाकर वहां कालक मली, और उनकी औरतें, उन शहदा के बच्चों और उनकी फैमिलीज ने दे अप्रोच दी आर्मी चीफ। उन्हें कहा जी हमारे मियाँ या मेरा बाप या मेरा भाई वो तो अपनी जान की कुर्बानी दे के चला गया, ही लेफ्ट एवरीथिंग। और उसके बाद हमारे साथ ये हो रहा है जनाब, एक पॉलिटिकल पार्टी जो है, जो अपने आप को पॉलिटिकल पार्टी भी क्लेम करती है, और एक ही दिन के अंदर, एक ही टाइम के ऊपर तमाम यादगारें देख लें, कैप्टन शेर खान से लेके नीचे तक हर जगह उन्होंने वही की, और उन्हीं के लोग पकड़े गए। उसकी उसी वक्त कंडेमनेशन आनी चाहिए थी। खान साहब वुड हैव गिवन कंडेमनेशन देन एंड देयर कि मैं कंडेम करता हूं और दे मस्ट बी टेकन टू टास्क। तो कुछ भी नहीं हो, उन्होंने कहा जो हुआ है, अगर दोबारा हुआ तो दोबारा अगर मेरे साथ हुआ तो ये इसी तरह होगा। दैट वाज द आई थिंक लाइन वेयर द मिलिट्री अथॉरिटी डिसाइडेड के वी मस्ट टेक एक्शन अगेंस्ट देम। वी अंडरस्टैंड कि इमरान खान जो है, इज अ विक्टिम ऑफ हिज ओन फॉली करंटली, और अब जो ये ऑर्डर निकला है इसमें 100+ जो ये जितने भी मेन 9 अक्यूज्ड हैं, उनके लिए तो ये स्पेसिफिक सेंटेंस तो है, दे आर गोइंग टू बी द अल्टीमेट लूजर्स हियर राइट नाउ, जो अभी जो समझ आता है। बट आप क्या देख रहे हैं कि विथ दिस करंट डिसीजन, एलिगेशंस भी तो हैं ऑब्वियसली कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट इन पॉलिटिक्स, इन द गवर्नेंस, और अब जुडिशरी भी है, वो भी अब अंडर कंट्रोल हो गई है। इज़ सिविल सुप्रेमेसी फुली तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है, ब्रिंक पे हैं, अब देयर इज़ नो टर्निंग बैक? आपको क्या लगता है कि सिविल सुप्रेमेसी सर्वाइव कर सकता है या फिर अब बस ख़त्म पे ही है? नो, वी मस्ट स्ट्राइव फॉर लास्ट मोमेंट तक, वी मस्ट स्ट्राइव फॉर द सिविल सुप्रीमेसी। कोई सोसाइटी जहाँ रूल ऑफ लॉ ना हो वो सर्वाइव ही नहीं कर सकती। लेकिन एक बात भी तो सुनिए ना, इसकी रिस्पांसिबिलिटी का भी तयन कीजिए, इस तरह बात को खत्म कीजिए। रीजन ये है, आज भी हमारे मोहतरम खान साहब कहते हैं कि जी मैं अगर मुज़ाकरात करूंगा तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वालों से करूंगा। उनका बयान आया कि वो शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात के लिए उन्होंने आमादगी जाहिर की है। पे कितने साल लगे, जरा ये भी जरा फरमा दीजिए मुझे। चलें देर है, उनके अपने 3.5 साल उन्होंने कहा मैं इनसे हाथ ही नहीं मिलाऊंगा। पहली बात, वी शुड बी वेरी फेयर। आई हैव बीन एसोसिएशन विद द पीटीआई, 3.5 साल तो हाथ नहीं मिलाने चाहते। अभी भी गालबन 2 साल गुजर गए इन्होंने, 2 साल तक तो वो कहते थे मैंने मुज़ाकरा, अभी भी जो मुज़ाकरात उन्होंने कहा जी आई एम रेडी टू हैव अ डायलॉग, लेकिन साथ कहा कि एस्टेब्लिशमेंट मौजूद होनी चाहिए। आई एक्सेप्ट देम। भाई आप व्हाई यू आर ड्रैगिंग एस्टेब्लिशमेंट, व्हाई डोंट यू सिट टुगेदर एज अ पॉलिटिशियन? ये पॉलिटिशियन ने तय करना है इस फैसले को। आप बार बार कहते हैं वो होंगे तो मैं उनसे फैसला करूंगा कि वो, आप खुद ही उनको अथॉरिटी देना चाहते हैं। व्हाई यू वांट टू गिव अथॉरिटी? हम यही उम्मीद कर सकते हैं कर्नल साहब कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं वो अपनी गलतियों से सबक सीखेंगे। जो वो माजी में कहते हैं, वो जब इक़्तिदार में आते हैं वो उस पर अमल नहीं करते। आई थिंक हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो पाकिस्तान की पार्लियामान के पास अब ये मौका जा रहा है, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, वो इस पर ठंडे दिल से बैठे और इस पर कोई गौर करे और कोई मुस्बत जो है इस हवाले से कानून साजी करे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने राइट्स वॉच को टाइम दिया। नाज़रीन, हम लोग चलते हैं अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ, और हम लोग बात करना चाहते हैं स्पेशली जो ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच में एक सस्टेन्ड एक क्लैश रहा था लास्ट वीक,
जिसके अंदर काफ़ी एक्सचेंज हुई है, एयर स्ट्राइक्स भी हुई हैं, बट एज़ यू वुड नो देयर इज़ सम कन्फ्यूजन सराउंडिंग के किसने अटैक किया, किसने हु वाज द अग्रेसर, कितने मिसाइल्स फायर हुए, कितने सिविलियंस हैं दे लॉस्ट देयर लाइव्स, कितने मिलिट्री पर्सनल हैं दे लॉस्ट देयर लाइव्स. द रीज़न वाई इतनी कन्फ्यूजन सराउंड करती है, एंड आपकी तरफ आपके पास कुछ स्टेटिस्टिक्स होंगे, आपके बराबर जो बैठा बंदा है उसके पास डिफरेंट स्टेटिस्टिक्स होंगे, एंड द रीज़न फॉर दैट इज़ के ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट बेतहाशा मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन फैली थी. एंड वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट कि पाकिस्तान की सोशल मीडिया स्फीयर है उसके अंदर क्या हो रहा था, वी आर टॉकिंग अबाउट कि इंडिया में भी क्या हो रहा था. एंड आपने बेतहाशा मीम्स देखे होंगे, बहुत क्लिप्स देखे होंगे कि किस तरीके की डिसइंफॉर्मेशन जो है वो मेन स्ट्रीम तक में भी स्प्रेड हो रही थी. बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान वाज नॉट बेटर ऑफ इन एनी वे. जो ये कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इंफॉर्मेशन वेरीफाइबल हो और वो सही फैक्ट चेक के थ्रू गुजरा हो, और उसके लिए कोई एक चेन हो जो फॉलो किया जा सकता है कि कौन क्या रिपोर्ट कर रहा है. एंड ये जो सारे पैरामीटर्स होते हैं ये अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने देखा था ड्यूरिंग दिस कॉन्फ्लिक्ट के बहुत ज़्यादा वायलेट भी हो रहे थे, टू द एक्सटेंट कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ने भी एक पॉज रखा था रिपोर्ट करने के लिए कि पाकिस्तान और इंडिया में ये इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या एग्जैक्टली हो रहा था. राइट आफ्टर द पहलगाम अटैक्स, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन जो काम करती है ऑन डिजिटल राइट्स एंड सोशल मीडिया पे एल्गोरिथमिक बायसेस के ऊपर एंड डिसइंफॉर्मेशन के ऊपर, उसने एक रिपोर्ट निकाली थी जिसके अंदर मेंशन किया था कि कौन कौन से जो डिजिटल राइट्स के हवाले से खिलाफ वर्जियाँ उन्होंने नोट की थी आफ्टर द पहलगाम अटैक्स. मोस्ट ऑफ इट वाज रिपोर्टेड फ्रॉम द इंडियन साइड व्हाइल द सिचुएशन वाज स्टिल लेस वॉलेटाइल अंटिल कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया. तब जो वायलेंस में जो मिस इन्फॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन आ रही थी, DRF ने भी उसको क्लोजली मॉनिटर किया था, एंड दे हैव देयर ओन टेक अवेज फ्रॉम हाउ द इंटायर कॉन्फ्लिक्ट वाज डेल्ट विद इंफॉर्मेशन साइड से. तो इस हवाले से इस सारी चीज़ को एक एनालाइज करने के लिए और बात करने के लिए हम लोगों ने दावत दी है अनम बलोच साहिबा को, जो प्रोग्राम्स लीड हैं एट DRF, एंड वी थैंकफुल के दैट शी इज़ जॉइनिंग अस टुडे एट राइट्स वॉच. थरली ऑब्वियसली आप लोगों ने चेक किया कि वेब स्फीयर पे क्या एग्जैक्टली किस किस्म की इंफॉर्मेशन आ रही थी, स्पेशली आफ्टर द पहलगाम अटैक्स. नाउ इंटरनेशनल मीडिया स्पेशली वो रिलाई करता है यूजुअली आइदर ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पे या फिर ख़ुद सोशल मीडिया, क्योंकि जिस रफ्तार से अपडेट्स आ रही होती है, इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, वो बहुत क्रूशल होता है न्यूज़ ब्रेक करने के लिए. सो डू यू थिंक कि जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन जिस हद से और जिस तादाद से ये फैल रहा था ड्यूरिंग ऑल ऑफ दिस पहलगाम के एग्जैक्टली उसके कुछ ही अरसे बाद, तो डू यू थिंक कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो वनरेबल थी या फिर फैक्ट चेक्स वर ऑलरेडी इन प्लेस जिसकी वजह से रिलेटिवली सॉलिड इंफॉर्मेशन है वो इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर सकती थी? I think international media also relied on official state narratives and social media, जिस तरह आपने भी बात की. तो काफ़ी दफ़ा इस तरह हुआ है कि एक्स के वेरीफाइड अकाउंट्स दैट के नो लॉन्गर बी रिलाइड ऑन, उनकी इंफॉर्मेशन ऐसे प्रोपिगेट की जा रही थी जैसे वो करेक्ट इंफॉर्मेशन है. हाइटेंड टेंशंस के दौरान मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन वैसे ही बहुत तेज़ी से फैलती है. हम फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट का नैरेटिव जो पहलगाम के बारे में था, दैट वाज अडॉप्टेड बाय अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल मीडिया विदाउट स्क्रूटनी ऑफ एविडेंस या कॉन्टेक्स्ट, और अगर होता भी था तो वो बायस्ड नेचर में हमें हेडलाइंस नजर आ रही थी. उसके अलावा हमने ये भी देखे कि जो है सोशल मीडिया अकाउंट्स जानबूझ के भी एक स्टेट नैरेटिव बना रहे थे जो कि मे बी करेक्ट था नहीं था, बट इट गॉट अडॉप्टेड बाय डिफरेंट. ये था कि इंटरनेशनल मीडिया जो अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन की, दे वर मोर रिलायबल देन द वंस हु पोस्टेड राइट अवे. अब दैट कुड बी मेनी रीजंस बिहाइंड इट. द फर्स्ट टू रिपोर्ट इज ऑलवेज समथिंग जो सोशल मीडिया के दौर में जर्नलिस्ट काफ़ी ज़्यादा करना शुरू हो गए हैं. तो इंटरनेशनल मीडिया भी कोई साइलोज में नहीं रहता इस फिनोमेना के. ठीक है. अच्छा, इस सारी जो कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा इसमें साइबर अटैक को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया गया और दोनों तरफ से इवन के अब तो कहीं ऑफिशियली हद तक ये कंफर्म किया गया कि साइबर अटैक्स किए गए हैं. तो DRF के पास ऐसी कोई वेरीफाइबल मालूमात मौजूद हैं या उसको कोई कंप्लेंट्स मौजूद हुई हैं साइबर अटैक्स की इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान? तो ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट नहीं,
بیکاز نارملی یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کیسز میں ہمیں جو کمپلینٹس آتی ہیں وہ کیونکہ ڈائریکٹلی سروائیور اور وکٹمس کے تھرو آتی ہیں، تو پاسبلٹی ہمیشہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ لیٹر آن، خاص طور پہ جرنلسٹ کمیونٹی میں سے ہمیں کافی زیادہ رپورٹس آتی ہیں آف دیئر اکاؤنٹس بینگ ہیکڈ، یا جس طرح آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اکاؤنٹس بینگ ٹیکن ڈاؤن ان انڈیا فار ویری نیوٹرل جرنلسٹ اینڈ نیوز میڈیا آرگنائزیشنز ایز ویل. لیکن وہ نارملی وہ اسپائک ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں آفٹر سچ کانفلکٹ ہیز اینڈیڈ. تو اس طرح کی ہمیں ڈیورنگ دا کانفلکٹ وی ڈڈ ناٹ ریسیو اینی رپورٹس آن آور ہیلپ لائن. اوکے ٹھیک ہے. اچھا سو آپ نے وہ جو ایک رپورٹ نکالی تھی، آپ نے مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کی جو اسپریڈ ہے اس کو جو جس تعداد سے جو نکل رہا تھا اس کو تو کور بھی کیا تھا، بٹ دین جب یہ پاکستان اور انڈیا وین دے آفیشلی انٹرڈ انٹو کانفلکٹ، تو اس وقت جو دیکھ رہے تھے کہ اسپریڈ آف مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن واز اٹ ہائر دین بفور، سیم اماؤنٹ تھا؟ اینڈ سیکنڈلی ڈو یو تھنک کہ جو یہ ڈس انفارمیشن نکل رہی تھی، از دس آلویز یوزلی جو آپ کو نظر آتی ہیں، از دس لائک اے بائی پروڈکٹ آف کانفلکٹ، یا پھر بیکاز کانفلکٹ ہو رہا ہوتا ہے تو دیر از اے کنسرٹڈ ایفرٹ کہ یہ نکالا جائے تاکہ ہے نا ڈفرینٹ جو یہ دونوں سائڈ پہ جو ہمارے ہیں گورنمنٹس وہ بھی پولیٹکنگ یا پھر اسٹیٹ نیریٹیوز جو ہیں اس کی نیریٹیو بلڈنگ اس کے لیے استعمال کیا جائے. تو واٹ ڈڈ یو سی اباؤٹ دس؟ So we don't believe that it is a byproduct anymore. Misinformation اور disinformation ایک بہت اسٹریٹجک ٹول کی طرح استعمال کیا جاتا ہے. ہماری رپورٹ نے کلیئرلی شو بھی کیا ہے کہ انڈین یوز نیشنل سیکورٹی میجرز ٹو کنڈکٹ میس بینز آن پاکستانی کانٹینٹ. اب وہ صرف یہ بھی نہیں تھا کہ they were covering the conflict. ہماری انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کی کافی چیزیں were taken down just to showcase کہ ہم پاکستان کے خلاف بینز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ پاکستان یوٹیوب چینلز ایکس اکاؤنٹ انڈیا میں بین ہو گئے تھے. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ کہ آپ نے ایک نیریٹو کریٹ کرنا ہے، بٹ آپ آلسو سپریس کر رہے ہوتے ہو کسی بھی قسم کے ڈسینٹ کو اور کسی بھی قسم کی نیوٹرل وائسز کو. سو دیر از نو پوائنٹ ان لائک وہ ایک نیریٹو پیٹریوٹک اور بہت نیشنلسٹ نیریٹو جب آپ نے کریٹ کرنا ہوتا ہے تو یو کین ناٹ ہیو اینی ڈسینٹنگ وائسز ڈیورنگ اٹ. اور یہ صرف میں یہ بار بار اس بات کو ریائٹریٹ کرنا چاہ رہی ہوں جو پچھلے کوشچن میں بھی کیا کہ دس از ناٹ جسٹ آئسولیٹڈ ان آر پارٹ آف دا ورلڈ. یہ کافی دفعہ کہا جاتا ہے کہ یہ گلوبل ساؤتھ میں یہ ایشو ہے، بٹ دس از اے میٹر آف دا انٹائر گلوبل آڈینس کہ ان لوگوں کے ساتھ بھی وہ بھی کافی دفعہ ان کی گورنمنٹس مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن یوز کرتی ہیں ایک نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے ٹو جنریٹ کنسینٹ فار ڈفرنٹ ایکشنز دے آر اباؤٹ ٹو ٹیک ایز ویل. اچھا انم، اسی کوشچن سے ریلیٹڈ میں آپ سے ذرا سا تھوڑا سا گہرائی میں جانا چاہتی ہوں. آپ کہہ رہی تھیں کہ جیسے یہ بلاک کیے تھے اکاؤنٹس، خیر انڈیا وڈ سے کہ ہم لوگ مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ اسٹیپ لے رہے ہیں، بٹ ساتھ ساتھ میں یہ ایکس کو زیادہ تر انڈین گورنمنٹ ہے یہ ریکویسٹ اپنی بھیجتی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا اونرز ہیں، یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں، ان کی بھی کمپلسٹی تھی یا پھر وہ بھی مجبور ہیں، وہ بھی باؤنڈ ہیں ٹو دی رولز اینڈ دی ریگولیشنز آف دیز ویریس گورنمنٹس؟ تو خاص طور پہ اگر ہم انڈیا کا لیں تو آپ نے ہماری رپورٹ میں بھی دیکھا ہوگا کہ وی سائٹڈ دیئر لیجسلیشن ایز ویل کے انڈر وچ دے ریکویسٹڈ دیز ٹیک ڈاؤنس. اب نارملی یہ ہوتا ہے کہ ایک اوور آل پرسیپشن بھی ہے دنیا میں اینڈ وی کین ڈس ایگری اور اگری آن دیٹ کہ انڈیا کے انفراسٹرکچر ڈیجیٹل انفراسٹرکچر میں پلیٹ فارمس نے بہت زیادہ انویسٹ بھی کیا ہوا ہے. سو دے ہیو اے ویسٹڈ انٹرسٹ کہ دے ہیو ٹو کمپلائی ود اے لاٹ آف تھنگس کیونکہ دے کمپلائی ود دیئر لیجسلیشن ٹو بگن ود. لیکن اس کے علاوہ بھی پلیٹ فارم اکاؤنٹیبلٹی ہیز ٹو بی نیوٹرل، اٹ ہیز ٹو بی کریٹیکل، اور وہ ہمیں یہاں نہیں نظر آیا. خاص طور پہ ایکس پہ ڈیورنگ دا کانفلکٹ، یا آپ ہم آگے بھی شاید اس بارے میں بات کریں، لیکن ایکس پہ جان بوجھ کے اس ڈیورنگ there was no community notes اس دورانیے میں there was like propagation of so much disinformation from both sides at times کہ it created mass panic at times as well until like sane neutral dissenting voices were like please take this down. And I saw this more on the Pakistani side کہ if there was propagation of hatred from our side especially towards a specific religion or caste or something, تو اس پہ people were like take this down, this is not who we are, we have to rise above. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اس میں. اچھا لیکن ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ جو چینلز تھے، جو اسٹیبلش چینلز تھے پاکستانی سائڈ پہ بھی انڈین سائڈ پہ بھی، انہوں نے اس ٹائم کوئی فیکٹ چیک جو ہے اس پہ کوئی بہت زیادہ فوکس نہیں کیا. تو آپ نے میڈیا کو بھی اس حوالے سے اسٹڈی کیا اپنی رپورٹ میں کہ ادھر جو ہے فیکٹ چیک کی ہمیں کیا کمزوریاں نظر آئی ہیں؟
میں اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں پاکستانی سائڈ کی، کیونکہ ہم نے انڈین سائڈ پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں تو ایک اور ہی الگ قسم کا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی، جہاں پہ انہوں نے بالکل دیکھنے کی کوشش نہیں کی کہ کون سی چیز وہ کس طرح سے اس کو ڈلیور کر رہے ہیں. تو پاکستانی سائڈ کو، پاکستان کے میڈیا کو آپ نے کچھ اس طرح سے مانیٹر کیا؟ ہم ہمیشہ سے ڈی آر ایف میں وی آر آلویز پروپیگیٹنگ لائک وی آر آلویز پشنگ فار ایمپلیفیکیشن آف لائک پلیٹفارم اکاؤنٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں ایتھیکل جرنلسٹ اسٹینڈرڈس ہوتے ہیں. آپ جسٹ ٹو ہیو اے کوئک کلک اور جسٹ بی دا فرسٹ ون ٹو رپورٹ کے چکر میں کافی دفعہ ہم لوگ اتنی مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن پھیلا جاتے ہیں جس سے بہت زیادہ نیگیٹو افیکٹ ہوتا ہے اوور آل آپ کی کریڈیبلٹی پہ بھی. تو ہماری اسٹڈیز جو یہ رہی ہیں خاص طور پہ اس کانفلکٹ کے دوران فیکٹ چیکنگ ایکچولی ٹوک اے بیک سیٹ فار بوتھ سائڈس. لائک obviously more for India because ان کا mass disinformation campaign چل رہی تھی, لیکن even پاکستان میں بھی fact checking was on the last thing on people's mind while the conflict was going on. Afterwards کی ہم الگ سے بات کر سکتے ہیں کہ people did fact check, neutral parties did jump in کہ this is not correct, this is misinformation, اور پھر اس وقت ٹائم بھی تھا. لیکن during conflict کی وہ all the journalistic rules and ethics kind of went out of the window for a lot of people. But I also saw very neutral, very good voices come up that were like, this is not correct, holding the journalist community accountable. And DRF also holds a lot of awareness sessions with journalists, specifically female journalists, جن کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں, that are in conflict zone with. So fact checking is like a one pillar that everybody is we are very adamant that you cannot leave behind. This is not just کہ آپ جو ہے lack of scrutiny کر رہے ہیں state کے narrative پہ اور state کی censorship پہ, but unverified claims جب ایک established organization سے آگے جاتے ہیں تو کافی دفعہ ایک لوپ بن جاتا ہے. So one credible media organization would propagate something, another one would pick it up, and when you backtrack for fact checking you realize کہ it started from nowhere and it's working in a loop. تو یہ والی چیزیں کافی زیادہ dangerous ہو جاتی ہیں. Specifically ہم نے media organizations were not the target of this report, but yeah we have seen this time and again کہ fact checking کافی دفعہ back seat لے جاتی ہے heightened tensions کے دوران. اچھا ایک سوال میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس سارے کانفلکٹ سے ٹیک اوے کیا ہے؟ اگر ہم یہ انفارمیشن وارفیئر کی بات کریں, آپ نے کہا کہ اس کو اسٹریٹجک ٹول کے طور پہ بھی مس انفارمیشن کو یوز کیا, تو کس طرح سے ہم یہ جو فیک نیوز یا فالس انفارمیشن کو ٹیکل کر سکتے ہیں ود آؤٹ کہ ہم سینسر کریں یہ, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو یا کچھ اکاؤنٹس کو, یہ ان دونوں کے اس میں ڈسٹنکشن کس طرح سے ہم ڈرا کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو ہماری ویریفیکیشن ٹولس جو ہوتے ہیں پلیٹ فارم اکاؤنٹیبلٹی کے اور یہ سارا کچھ, تھوڑی سی میں آپ کو اگزامپل دینا چاہوں گی کہ آفٹر دا کانفلکٹ کیا ہوا تھا. سو وی ہیڈ کمیونٹی نوٹ شو اپ آن ایکس کے مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن والوں اس پہ, لیکن اس میں بھی میں تھوڑا سا کریٹیکل لوں گی بیکاز کمیونٹی نوٹ شو اپ آفٹر یو ووٹ فار اے کمیونٹی نوٹ کہ دس از دا کریکٹ ون, ایون اف اٹ ہیز لائک لنکس وغیرہ ٹو ویریفائی اٹ. لیکن انڈین سائڈ سے کیونکہ میس ووٹ اپ ہو رہے تھے تو کافی دفعہ انویریفائڈ کلیمز پھر بھی ایکس پہ جا رہے تھے. اور کمیونٹی نوٹس کی لینگویج بھی بائسڈ ہوتی ہے کبھی کبھی. بالکل بالکل, بیکاز اٹس ریٹن بائی اے ہیومن, mass voted up by other human beings as well. اور کیونکہ اتنی زیادہ heightened tensions تھیں, people were just like, even I'm sure those who didn't even know for sure, just because ان کا nationalistic narrative اتنا زیادہ hype up ہو چکا تھا کہ they would vote for something they want to believe in instead of something that was actually true. And obviously پھر جب آپ کے links join ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی verified organization بھی اس طرح کی باتیں کر رہی تھیں, تو it becomes a mass jumble of disinformation. اور کافی دفعہ like ہم نے یہ deep fakes کے اندر بھی دیکھا ہے, نیوکلیئر فیسلٹیز کی جو ہماری انفارمیشن پھیلی تھی وہ پروپیگیٹ ہو رہی تھی فرام ویری ویریفائڈ اکاؤنٹس. اور ایکس میں نارملی ویریفائڈ اکاؤنٹس کی بہت ایک اہمیت ہوتی تھی بفور when it was Twitter. اب وہ چیز نہیں رہی اور ہمیں بھی اس کے بہت زیادہ مائنڈفل ہونا چاہیے. ریگارڈنگ یور ادر کوشچن کہ ہم لوگ کس طرح اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں, وی ہیو given a lot of recommendations. I would suggest everyone to follow our work and read the report. لیکن میں تھوڑا سا سمرائز کر کے کہوں گی جو چیزیں ہم لوگ فورن پروپیگیٹ کر رہے ہیں, it's that we advocate for very ethical responsible journalism. It has to be transparent, it has to be critical, it does not matter کہ کس طرح کی سچویشن چل رہی ہے, we have to be mindful of each side. پھر platform accountability is very extremely important. We have
کے علاوہ کرائسس مانیٹرنگ میکنزمس ہونے چاہیے جو لوکل ایکسپرٹس کے تھرو ہوں, جو ڈیورنگ ٹائمز آف کانفلکٹس اینڈ کرائسس میں کام کریں. دین فیکٹ چیکنگ بائی CSOs. ہماری آرگنائزیشن فیکٹ چیک کرتی ہے. دیر آر سو مینی مور اسٹیبلش آرگنائزیشنز ایز ویل ہو ڈو فیکٹ چیکنگ جسٹ ایز اے فیکٹ. صرف وہ کرتی ہیں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز. اینڈ دین دیر ہیز ٹو بی کراس بارڈر ویریفیکیشن انیشیٹیوز, جس کے لیے ہم جو ہے ایڈوکیٹ بھی کر رہے ہیں, بیکاز دیر ہیز ٹو بی نیوٹرل وائسز آن بوتھ سائڈس. بیکاز اب جب اسٹریٹجک ٹول کے لیے یہ ہوگا, ضروری نہیں ہے کہ گورنمنٹ سوشل میڈیا یوزرس کی صرف بات سن رہی ہو فار دیئر اون اسٹریٹجیز, بٹ اٹ ڈز افیکٹ دا پبلک سینٹیمنٹ دیٹ obviously پھر ایک نیشنل پریشر ڈیولپ ہو جاتا ہے اس طرح کی سچویشنز میں. اچھا انم, میری طرف سے لاسٹ کویشچن یہ ہے آپ کے لیے کہ یو ہیڈ مینشن کہ اوبیسلی ایکس وین اٹ واز ٹویٹر تو کریڈیبلٹی اس کی جو ویریفیکیشن ٹولس کی تھی وہ زیادہ تھی, اینڈ کنسیڈرنگ ہم لوگ DRF کے جو ورک ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ لائک ایڈوکیسی تو ہے فار فیکٹ چیکنگ اینڈ فار ویریفیکیشن آف انفارمیشن دیٹ گوز آؤٹ, مس انفارمیشن ڈس انفارمیشن کی پریونشن کے ٹولز ہیں, اس کے حساب سے ان کی ایڈوکیسی تو رہتی ہے. آئی وانٹ ٹو آسک کہ ان کرنٹلی ٹرمپ کے رجیم کے اندر جہاں پر ایکس اینڈ دین آلسو فیس بک انڈر مسک اینڈ انڈر زکربرگ, یہ جو ویریفیکیشن ٹولز ہیں وہ کافی ٹویک ہوئے ہیں, کچھ جگہ پہ آؤٹ رائٹ ریموو ہو گئے ہیں, اور کمیونٹی انگیجمنٹ ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس ہو رہا ہے, اور اس سے وہی ہم لوگ اس ٹریپ میں پڑتے ہیں جس طریقے سے آپ نے مینشن کیا تھا کہ میس یعنی کہ وہ تھمز اپ جو ہونے شروع ہوتے ہیں. ڈو یو تھنک کہ جو آپ ایڈوکیٹ کر رہے ہیں, DRF جس چیز کے لیے ایڈوکیٹ کر رہا ہے, وہ ریئلسٹکلی اچیویبل ہے ان کرنٹ کلائمیٹ؟ کرنٹ کلائمیٹ میں آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ آئی اگری اٹ از ناٹ ایزی. آئی ول ڈیفینیٹلی ناٹ سے کہ اٹ از ایزی, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا دیر آن بوتھ سائڈس دیر آر سم سین وائسز دیٹ ور لائک بیسکلی on the front lines, fact checking in real time, even when community notes or third party fact checkers were behind. Meta mein ab third party fact checkers ka hota hai jo kafi dafa AI generated images or videos ko label kar dete hain, but that we also saw after the conflict. So during jo hai we need to make sure کہ اللہ نہ کرے اس طرح کی سچویشن دوبارہ ڈیولپ ہو, بٹ اف اٹ ڈز ود اینی ون دیر نیڈس ٹو بی مور کرائسس مانیٹرنگ میکنزمز ان پلیس, جس کے لیے ہمیں نیوٹرل وائسز سین وائسز کو آگے بڑھنا چاہیے. آئی نو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ ٹاسک, اٹ ول ٹیک ٹائم, بٹ گڈ تھنگز ورتھ ڈوئنگ ٹیک ٹائم اینڈ ایفرٹ, اور انشاءاللہ اف وی ورک آن اٹ ٹوگیدر, اور ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشنز اور گورنمنٹ از ویری ایڈمنٹ کہ ہم اسی ڈائریکشن میں جائیں, تو دیٹ ول ورک آؤٹ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ انم, آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور یہ جو ساری آپ نے دیکھا مس انفارمیشن کی ایک جنگ کی حالت میں, اور وہ ایک وہ جو حملے تھے اس سے کیا لوگوں کو نقصان ہوا اور اس سے کس طرح بچا جا سکتا ہے, اس کے حوالے سے آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارے جتنے بھی ٹاپکس ہیں, ہم لوگ جتنی بھی چیزیں کور کرتے ہیں وہ آپ کو پسند آئے, اور آپ مزید ہمارے ایپیسوڈس کو جوائن کرتے رہیں گے. دیکھتے رہیے رائٹس واچ آن voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.